نیو یارک میں میئر آ گئے جناب مسلم امیدوار زہران ممدانی، اور بڑی زبردست ان کو اوور ویلمنگ طریقے سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور 1969 کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ووٹ دیا گیا، اور ایسے ماحول میں کہ جب امیگرنٹس کے خلاف ایکشن اور یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صادق خان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لندن سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ لندن کے میئر کو تنقید کرتے ہیں، تو ان کے اپنے یو ایس میں نیو یارک کا میئر جو ہے وہ آ گیا، تو یہ کیا while Trump is the president تو یہ بھی اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ کافی فیئر الیکشنز ہوئے ہوں گے کہ مطلب یہ گڑبڑ نہیں ہوئی. تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی یہ جو جنگ ہے اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ فیض رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وائس آف امریکہ کے جرنلسٹ، بڑا تجربہ اور بڑی کینلی ان سارے معاملات کو وہ دیکھتے بھی ہیں. سر السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. سر تھینک یو، تھینکس فار کمنگ. مجھے بتائیں کہ یہ تو بڑی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی خبر ہے، یہ نیو یارک کے میئر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو کسی صورت یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی. تو یہ فیض آپ کو پتہ ہے جیتے کیسے یہ کس کی کاوشیں، دعائیں اور کوشش تھی؟ نادیہ ظاہر ہے ماں کی دعا تو ہے اس کی، لیکن ان کی امی جو ہیں وہ میرا نائر ہیں اور ایک ہندو خاتون ہے انڈیا سے، ابا ان کے مسلمان ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو پورا مسلمان کہتے ہیں اور باقاعدہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ابھی تقریب میں بھی انہوں نے یہ کہا. لیکن نادیہ دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ جیسا کہ ابھی انٹرو میں بھی آپ نے کہا کہ امریکہ میں کیپٹلزم نے جنم لیا، اور اسی کیپٹلزم کا سب سے بڑا شہر نیو یارک جو کہ کیپٹلزم کا سب سے بڑی بیس ہے، جہاں وال اسٹریٹ وغیرہ، اس شہر میں سب سے زیادہ بلینئرز رہتے ہیں، اور ان بلینئرز نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ممدانی کے خلاف کہ وہ نہ جیت سکے، کیونکہ ان لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ وہ اپنا ایک سیکنڈ ادھر میں ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ سارے یہ آ کر ہمارا جو ہے وہ سارا بیڑا غرق کر دے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود دیکھیے اصل چیز جو ہے، دیکھیے حقائق یہ ہیں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے میسیجنگ نمبر 1، اس کے بعد اس میسیجنگ کا طریقہ کار آپ لوگوں تک کیسے پہنچتے ہیں. تو ان کا جو سب سے بڑا جو میسیج تھا وہ تھا افورڈیبلٹی. نیو یارک کے 75% جو یوتھ ہے اس کا تقریباً جب سمجھے 18 ایئرس سے 29 ایئرز اولڈ جتنے بھی تھے، ان کا 75% ممدانی کے ساتھ تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر ڈگریوں کے باوجود ان کو نیو یارک جیسے مہنگے شہر میں $20 $25 پر آور کا جاب نہیں مل رہا. ورکنگ کلاس ہے ساری. وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہنے کے بجائے دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ جا کے رہیں، ان کے بیسمنٹس میں، ان کے ایک چھوٹے کمروں میں. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے اس وقت امریکہ میں اور خصوصاً نیو یارک میں. تو ان کا جو میسج تھا، دیکھیے اصل چیز میسیجنگ ہے، پھر ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرانسپیرنسی دیکھیے بالکل کھلا شفاف شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں سوشلسٹ ہوں، ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ینگ آدمی ہوں، مجھے تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے ان سب باتوں پر فخر ہے. اس نے کہا کہ میں اپنا اسرائیل کے بارے میں میرے نظریات بالکل واضح ہیں. اسرائیل کے بارے میں اسرائیل نے جو بھی جینوسائیڈ کی ہے، وہاں لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اس پر اس نے بالکل کھل کر سٹینڈ لیا. اور آج یہ اپنی تقریر میں کہا کہ یہ میں صرف کسی ایک طبقے کا، کسی ایک کلاس کا میئر نہیں ہوں، میں جوز کا بھی میئر ہوں، میں مسلمانوں کا بھی میئر ہوں، میں ایتھوپینس کا بھی ہوں. اور پھر انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ انبلیویبل، یعنی ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھیے اس میں اصل میں تاریخ کا جبر ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، اوباما کو اس نے کوسوں دور چھوڑ دیا ہے اپنے ٹیلنٹ میں، اپنی جو اسپیکنگ جو پاور ہے اس کے پاس، جو شخصیت کا جو کرشمہ ہے. اوباما صاحب تو اب اس وقت گھٹے بھننے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، معاف کیجیے گا. لیکن تاریخ کا جبر یہ ہے کہ زہران امریکہ میں پیدا نہیں ہوا، لہذا اس ملک کا صدر نہیں بن سکتا. اگر کاش وہ امریکہ کا نیچرل بورن سٹیزن ہوتا تو اس کے راستے میں اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ اگلے 4 سال 8 سال بعد وہ اس ملک کا صدر ہوتا. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی لیکن فیصل مجھے بتائیں، جیسے انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا کہ بھئی یہ سٹی آف امیگرنٹس ہے یہ نیو یارک، اور وہ لوگوں نے دکھایا بھی، آپ جیسے بتا رہے کہ خزانے کھول دیے وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول سے باہر ہیں چیزیں. امیگرینٹس ایک بڑی تعداد بالکل سیٹل ہو چکے ہیں اور اب ٹرمپ جو پالیسی کا نفاذ چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پائے گا. دیکھیے ہوتا یہی ہے نا کہ آج کیا ثابت ہوا کہ دولت اور طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتا. امریکہ کا صدر دنیا کا طاقتور ترین آدمی، لیکن آج ایک 34 سال کا بچہ اس نے ایک 79 ایئر اولڈ بڈھے کو، صدر کو، جو کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے، اس کی انا کو شکست دی، اس کی انا کو پاش پاش کر دیا، جس نے دھمکیاں دی، جس نے پیسے لٹانے کی کوشش کی، جس نے اپنے جو بلینئرز دوستوں سے کہا کہ اس کے خلاف مہم چلاؤ. ایلان مسک جیسا شخص، اس نے اپنا پورا ٹویٹر کا پلیٹ فارم اس کے خلاف وقف کر دیا، اور ایسی فیک نیوز اور ایسی بے شرم اور ایک یہ کیا کہنا چاہیے بے رحمانہ پروپیگنڈا کیا گیا اس بچے کے خلاف کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید بہہ جاتا. لیکن دیکھیے اصل چیز ہی کیریکٹر کی طاقت، اور اس کے ماں باپ نے جو اس لڑکے کی تربیت کی ہے، اس نے یہ کہا کہ ان کی تربیت کے بغیر وہ کچھ نہیں بن سکتا تھا. تو ان کی تربیت ایسی ہے کہ آج ایک اتنا کرزمیٹک پرسنالٹی نہ صرف امریکہ میں نہیں، اس وقت وہ پوری دنیا کا ایک موسٹ ویل نون پولیٹیشین بن چکا ہے. بڑی فیئرس پولیٹیکل بیٹل تھی یہ تو. جی اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کتنا خوش ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم تو امیگرینٹس، ویسے بھی جو امیگرینٹس ہیں وہ کتنے خوش ہوں گے، یہ تو ان کی جیت ہے. مسلم امیگرینٹس ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، جذبات میں بہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے. ہماری اکثریت جو ہے ووٹ نہیں دیتی، لیکن اس تاریخی فتح کی ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہوگا ہماری اپنی کمیونٹی پر، پاکستانی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اور دیگر مائنورٹیز، وہ اب ووٹ دیں گے. ان کو یقین ہو چلا ہے آج کے بعد کہ ہمارا ووٹ میٹر کرتا ہے، اور ان کے ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، ان کے ووٹ کو سنا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر نیو یارک کے لوگوں نے اوور ویلمنگلی اگر کسی شخص کو، کسی بچے کو، 34 سال کے لڑکے کو ووٹ دیا ہے، تو امریکہ کا کتنا 79 سالہ سنیاسی بابا اس کو آ کے رول آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ کانفیڈنس جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا میسج ہے. آج میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ they are in their late 80s. میں آج ان کو اپنے ساتھ لے کے ووٹ دینے کے لیے لے گیا. ہمارے پورے گھر نے ووٹ دیا، ہمارے ماں باپ نے ووٹ دیا، ہمارے سارے وہاں. میں تو خیر ورجینیا میں ہوں، میں نیو یارک میں نہیں ہوں، لیکن آپ کو ایک اور اچھی اہم خبر سنا دوں، خوش خبری، کہ خود ورجینیا میں جو کہ ڈی سی کے ساتھ، واشنگٹن کے ساتھ ایک جو اسٹیٹ ہے، اس کی جو نائب گورنر ہیں، لیفٹیننٹ گورنر غزالہ ہاشمی جی جو کہ جن کے شوہر کراچی سے ہیں اور وہ خود حیدرآباد دکن انڈیا سے ہیں. تو ایک ایسی ساؤتھ ایشین سے تعلق رکھنے والی مسلمان شخصیت، انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھاتی ہیں، وہ بھی آج ورجینیا جیسی اہم اسٹیٹ کی نائب گورنر، اور آج ہم سب لوگ ان کے لیے ووٹ دینے کا بہت ہی تاریخی مومنٹ ہے. اور زہران کے جو نانا ہیں وہ لاہور سے، دیکھیے وہاں فیملی تو ظاہر ہے، یہ دیکھیے لاہور سے ان کے نانا جی کا، میرا نائر کے جو فادر کا تعلق لاہور سے تھا، اور ان کے بھی ایک بڑی اسٹرانگ اچھی فیلنگز ہیں ایسوسیشن وتھ پاکستان. میرا نائر جب بھی آئی ہیں پاکستان بڑا اچھا انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ تو سیلیبریشن کا ہی ٹائم ہے. جی تھینک یو سو مچ. Absolutely.